واہ جی واہ. ہاں جی، السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میرا نام سید عبداللہ بن زبیر ہے. عبداللہ بن زبیر. جی. کیسے ہیں عبداللہ بن زبیر بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ٹھیک ہے، خیر سے ہیں. جی سر، حکم کریں. میری آپ سے 2 ہفتے پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن آواز کی وجہ سے پھر وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی، مجھے یاد نہیں پڑتا، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو مین مشکات المصابی آپ بک مین پہلے آپ مجھے یہ گائڈ کریں کہ آپ کے نزدیک کسی احادیث کی بک جس کو آپ بھی ٹھیک مانتے ہوں اس سے حدیث کی کوئی بات کریں. مشکات المصابی کے اندر ایک حدیث ہے جس کا نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 276. حضرت دو علی سو ابن ابی چھہتر طالب سے. ہوں. جی جی، حضرت علی ابن ابی طالب سے وہ روایت ہے. تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کھول لیں تاکہ ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن جی کر لیں، بسم پھر اس کے اللہ. بعد ہم اپنے موقف پہ آتے تو مشکات یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے. مشکات کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہیں. نہیں نہیں، وہ مجھے آئیڈیا بالکل ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث ہے وہ، اور وہاں پہ بھی راوی اور جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف ہی قرار دیا ہوا ہے، اتھینٹک نہیں مانا ہوا. تو میں ویسے ہی ایک روایت ہے حضرت علی سے روایت سننا مشکات چاہتا ہوں میں پہلے حدیث کہ نمبر 276 کی بات کر رہے ہیں. مشکات المصابی حدیث نمبر 276. میں لے کے آتا ہوں. حدیث یہ ہے عزیزو. ہاں، یہ مشکات ہے، چاپ المکتب جی الاسلامی، بیروت لبنان میں چھپی ہے. اس میں حدیث نمبر 276 جس کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب وہ یہ ہے. یہ ہے 276، کتاب العلم، حدیث نمبر 276، وعن علی علیہ السلام. اوکے، بتائیں، حکم کریں، اس حدیث میں کیا بات ہے؟ میں ہاں پڑھوں یا جی، آپ آپ پڑھیں اس گے؟ کو جی جی آپ پڑھیں میرے پاس کھلی ہوئی نہیں ہے، میں مطلب یہ دوبارہ ہے اٹھ سکتا ہوں یوش آپ کو. عن علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا وسلم. یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه. بہت قریب ہے کہ لوگوں پر وہ وقت آئے گا کہ اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اسلام کے نام کا. ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے قرآن کی لکھائی کی، قرآن کی جی رسم کی. خطوط بچے گا، صرف قرآن کے خطوط کے. جی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا، مساجد ان کے جو ہیں بہت شاندار تعمیر شدہ مساجد ہوں گے لیکن ہدایت سے خراب، ہدایت سے خالی. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی نیچے ان کے اللہ کے بدترین مخلوق ان کے اس زمانے کے علماء ہوں گے. من عندهم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، فتنہ کا آغاز اور فتنہ کا انتہا علماء حضرات ہی ہوں گے. اوکے، یہ حدیث کی ہاں الفاظ، جی حدیث کے جی. الفاظ. جی اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک ماشاء اللہ با علم انسان ہیں، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بہت سی جگہ پر بہت سی احادیث کی کتاب میں، بخاری، صحیح مسلم میں، مشکات المصابی کے اندر، جیسے دیکھ لو ترمذی کے اندر بھی بہت سی احادیث ہوتی ہیں. پھر اس حدیث کی ٹائپس ہیں، جیسے ضعیف ہو گئی یا پھر حدیث قدسی ہو گئی. میں نے میجورٹی دیکھا ہے، میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، 4.5 5 سال میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، یہاں پہ بہت سے علماء کے پاس بھی پڑھا ہے، دیکھا ہے میں نے پڑھا. اس ٹائم عرصے کے اندر کوئی ایک حدیث بھی انہوں نے کبھی ہم سے وہ ذکر نہیں کی، نہ ہمیں بتائی جو حضرت علی علیہ السلام، مولا علی سے روایت کی ہو. ہمیشہ میں پہلے یہ چیز دیکھتا تھا، سوچا تھا، میں کہتا یار ایسا کیوں ہے، یا پھر امام جعفر سے ہو یا امام باقر سے ہو، کہ کوئی ان کی روایت نہیں. اور جو حدیث میں نے ڈھونڈی یا میں کسی طرف گیا تو اس کے اوپر سند لگا دیتے کہ یہ ضعیف ہے. کیا آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا؟ آپ اس کے کوئی علمی دوبارہ جواب دے پوچھیں، سکیں، ہمیں دوبارہ ہمیں بولیں، گائیڈ. دوبارہ بولیں، کس نے ضعیف بولا حدیث کو؟
نہیں جیسے ابھی یہ جو حدیث میں نے آپ کو کہا ہے، حضرت علی سے روایت ہے، مولا علی سے ہم، روایت ہے نا، ہم، ہمارے کیا؟ بہت سے علماء بھی جو بھی علم والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کے پاس ہم، اول تو سناتے ہی نہیں ہے کہ ان سے کیا حدیث مروی ہے، کیا روایات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کسی اور چکروں میں لگائے رکھتے ہیں، جو ہوتی ہم۔ ہے تو اس کو ضعیف کے درجے میں کیوں لے جاتے ہیں؟ جی ہاں، میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ جی تو آپ پوچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے احادیث کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں، یہ پوچھا آپ نے؟ ہاں ہاں جی جی، یہ اول تو ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو ان کی روایت ہوتی ہے یا امام جعفر کا ذکر نہیں کرتے، کوئی حدیث آ جائے تو اس کو مین اتنا کوئی پریفر نہیں کرتے، جیسے ابھی مشکات المصابیح کی میں نے آپ کو مثال دی، اس کے اندر بھی آپ صحیح حدیث پہ کلک کریں گے یا پھر آپ ضعیف پہ جائیں گے تو وہ اس کو بھی ضعیف ہی کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے بھی ہم، پڑھی ہے 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور ہم بھی بچے نہیں ہیں، دماغ کھلتا ہے بندہ، اللہ پاک اس کا دماغ کھولتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی وہ ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک بہت بڑا پیارا جملہ تھا ابن قتیبہ کا اپنے کتاب میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے ابھی نہیں مل رہا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں وہ کیوں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اتنے دشمن ہیں، اور اسی طرح ذہبی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، شاید وہ مجھے مل جائے۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحافظ حاکم النیشابوری، یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ مصر میں سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں مصنف کے جو، اس کتاب کے مصنف یعنی حاکم النیشابوری کے جو مقدمہ ہے اس میں، یہ حاکم کا مقدمہ ہے، حاکم کا مقدمہ، حاکم فرماتے ہیں ان زماننا قد خلفنا فی رعات یتقرب الناس الیہم ببغض آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ لوگ ہیں، لوگ ان سے تقرب جو مانگتے ہیں، لوگ ان کو اس طریقے سے خوش کرتے ہیں، بغض اہل بیت علیہ السلام سے۔ جو بادشاہ لوگ ہیں، جو خلفاء ہیں، وہ کن سے زیادہ راضی ہوتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہوں، اور لوگوں کو بھی یہی پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے یہی۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے وہ بادشاہوں کو اپنے آپ سے خوش کرتے ہیں، والوضع عنہم، اور اہل بیت علیہ السلام کو نیچا دکھاتے ہیں علماء، تاکہ بادشاہوں کو، خلفاء کو، وزراء کو راضی کیا جائے۔ فَكُلُّ مَن يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِمْ فَتَوَسُّلُهُ بِذِكْرِ الْآلِ بِمَا قَدْ نَزَّهَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ، جو بھی شخص بادشاہوں سے، خلفاء سے تقرب مانگتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ان چیزوں کے ساتھ ذکر کرے جن سے اہل بیت علیہم السلام مبرہ ہیں، پاک ہے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، عیب نسبت دیتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کو تاکہ ان کو کیا ہو جائے، بادشاہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وَإِنْكَارُ كُلِّ فَضِيلَةٍ تُذْكَرُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ، بادشاہوں کو علماء کیسے راضی کرتے ہیں کہ ہر فضیلت کا انکار کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بادشاہ لوگ، خلفاء لوگ، بنی امیہ، بنی عباس، یہ اہل بیت علیہم السلام کے بڑے بالکل انکاری ہیں، دشمن ہیں، تو بالکل ان کے فضائل کا انکار کرو۔ واللہ المستعان علی ذالک، ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں اس مسئلے پر، کہتے ہیں وَإِن يُبْدِلَنَا بِالْخَوَارِجِ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہوں سے خوارج کو ہمارے بادشاہ بنا دیتے بہتر ہوتا، کہ کم از کم وہ کلم کھلا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، پتہ چل جاتا۔ بالکل، اچھا، معاذ پھر میں اللہ۔ آپ کی خدمت میں ایک اور ان کا دکھا دوں، حافظ ابن قتیبہ کا یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تالیف عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، چاپ دار الرایہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں۔ کہاں پہ چھپی ہے؟ ریاض میں چھپی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 54 ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہیں، یہ اس کی وفات ہے سنہ 260 255، اس طرح بخاری جیسا ان کی وفات، یا سنہ 276، اس طرح بخاری کا ہم عصر ہے یہ، بخاری مسلم کا۔ وتحامى كثير من المحدثون ان يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه، بہت سارے محدثین نے اعراض کیا ہے، اجتناب کیا ہے کہ علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی فضائل نقل کریں، او ان یظہروا ما یجب له، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ فضائل بیان کریں جو واجب فضائل ہیں،
جو حقوق علی علیہ السلام کے واجب ہیں ان کو وہ اظہار کریں. وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيث لَهَا مَخَارِجُ صِحَاحَ، اور یہ سب احادیث جن کو محدثین نقل نہیں کرتے، یہ سب صحیح احادیث ہیں، ان کے فضائل میں چھپا لیتے ہیں. وَجَعَلُوا ابْنَهُ الْحُسَيْنَ علیہ السلام خارجيا شاقا لعصى المسلمين حلال الدم. اور ہمارے محدثین نے فتویٰ دیے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خارجی تھے، انہوں نے مسلمانوں پہ اختلاف ڈالا ہے، وہ حلال الدم تھے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے من خرج علی امتی وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امت پہ خروج کرے اور امت متحد ہوں تو وہ جو بھی ہو اس کو قتل کرو. وسووا بینہ فی الفضل وبین اہل الشورى، اور ہمارے علماء علی علیہ السلام اور طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، ان کی فضیلت میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک جیسے. کیوں؟ لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیہم، کیونکہ عمر نے ان کو سب کو ایک جیسا رکھا ہے، ایک نظر سے دیکھا، ان کو سب کو ایک ہی شورا میں رکھا. ولم يجعل الامر شورا بینہم، اگر عمر کو پتہ ہوتا کہ علی علیہ السلام افضل ہیں طلحہ سے، زبیر سے، عثمان سے، تو کیوں شورا بنایا؟ تو علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیتے. تو عمر نے جب ان کو چھ کو ایک جیسا رکھا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی رتبے پر ہیں. وَأَهْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ أَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ، اور ہمارے محدثین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کرے یا ان کے متعلق حدیث نقل کرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حدیث نقل نہیں کرتے. حتی تحامى كثير من المحدثون ان يتحدثوا بها، یہاں تک کہ بہت سارے محدثین علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہیں کرتے. وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدون بذلك وانما يريدونه، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہیں کرتے، لیکن علی علیہ السلام کے جو دشمن تھے جنہوں نے ان سے لڑائی کیا ان کے فضائل کو جمع کرتے ہیں. جیسے عمرو بن العاص المعاویہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عمرو بن العاص یا معاویہ سے ان کو محبت ہے، ان کا مقصد امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے دشمنی ہے، کہ ان کے دشمنوں کے فضائل کو بڑا چڑھا کے پیش کرو تاکہ اور ان کے فضائل کو پیش نہ کرو. فإن قال قائل، اگر کوئی ہمارے محدثین سے یہ کہہ دے اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی علیہ السلام تھے، وابو سبطیہ الحسن والحسین، اور وہ حسن و حسین علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، ان کے والد کون ہیں؟ علی علیہ السلام ہیں. واصحاب الکساء، اصحاب کساء کے والد کون ہیں؟ علی علیہ السلام ہیں. اصحاب کساء کون ہیں؟ علی، فاطمہ والحسن والحسین، یہ اصحاب کساء ہیں سلام اللہ علیہم. تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو غضبناک ہو جاتی ہیں. وطرت حسائق الصدور، اور ان کے سینے بڑپنے لگتے ہیں غضب سے. وإن ذكر ذاكر قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه وأنت مني بمنزلة هارون من موسى وأشباه هذا، اور اگر کوئی شخص یہ حدیث کا ذکر کرے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، اور اس جیسے احادیث کو التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويخبسوه حقه، کیا کرتے ہیں؟ اس احادیث کو کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہے، تاکہ لیتنقصوه ويبخسوه حقه، تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نمبر کو، ان کے لیول کو نیچے لائیں اور ان کو معمولی بنا دیں، ایک معمولی آدمی بنا دیں. ان احادیث کو ایسے معنی کریں گے اس احادیث کے کہ اس کے خود کوئی خاص معنی نہیں بنتے، کوئی خاص مقام فضیلت نہیں ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ بغضا منہم للرافضہ، شیعوں کی دشمنی میں، شیعوں کے ضد میں آ کر، کہ اگر ہم ان حدیث صحیح حدیث کو مان لیں اور اس کے صحیح حدیث کی جو معنی بنتا ہے اس کی تصدیق کریں تو پھر یہ شیعہ مذہب صحیح ہو جائے گا. شیعوں کے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کا یا تو انکار کریں گے، چھپائیں گے، یا اگر مجبور ہو کر نقل بھی کرنا پڑے نا، کسی اور نے نقل کیا تو پھر اس کو ایسے معنی کر دیں گے کہ اس امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی میں اور شیعوں کی دشمنی میں. جی اور مزید بولیں بھائی، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی. اللہ بات ایسے ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ یہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اہل تشیع ٹھیک ہیں، شیعہ مذہب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے ایک بات گائیڈ کریں کہ آپ قرآن مجید جو یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے،
زمین پہ اللہ نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اس ٹائم ہمارے پاس ایک مصحف کی شکل میں ہے، جو ایک کتاب ہے، ایک یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جی، جو گتوں کے درمیان کاغذوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ملنے شروع سے آخر تک ٹھیک مانتے ہیں، یا آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل ہے، تبدیلی ہے، یا کچھ آیتیں کم ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ، یا آپ کے پاس کوئی ایسا علم، ایسی احادیث ہیں جو اس کے متعلق کیونکہ آپ اور میرے نظریے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ کے پاس کوئی سند، کوئی حدیث سے مراد کے مولا علی سے یا ہمارے اماموں میں سے کسی 12 اماموں میں سے کسی ایک امام میں سے، یا کوئی یہاں پہ یعنی کہ اتھینٹک بات ہو جس سے آپ ثابت کر سکو کہ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ قرآن منوان ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے کوئی نہیں کہتا قرآن ٹھیک نہیں ہے بھائی، جو کہتا ہے قرآن ٹھیک نہیں وہ تو کافر ہے، ہیں؟ اللہ کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ٹھیک 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 ٹھیک، قرآن بالکل نہیں ٹھیک ہے بھائی، یہ میں آپ قرآن یہ باتیں ٹھیک، ہاں الفاظ کے چناؤ میں ہم کہتے ہیں نا، ہم نہیں کہتے قرآن ٹھیک نہیں، قرآن ٹھیک ہے، جو ثابت ہے 100%، اس میں کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی جو آیات کی ترتیب ہے، یہ نزول کی ترتیب نہیں، یہ اس کو تو سب جانتے ہیں۔ بالکل مسلمان عام بالکل طور پہ یہ سمجھتے ہیں یہ کہ تو یہی ترتیب ہے، ترتیب نزول، حالانکہ یہ سب علماء کو پتہ کہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ ترتیب الجمع بولتے ہیں، ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، یہ صحابہ کا کام ہے، صحابہ نے یہ کام کیا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ ترتیب کی بات ہے۔ جہاں تک قرآن مجید، کیا قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں جن کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے؟ جو قرآن وہ تو دیکھیں، قرآن مجید میں نقصان کی بات ہے نا، اضافے کی بات تو نہیں ہے کہ قرآن میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ تو کوئی قائل نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے بھئی اس میں کچھ اللہ کا کلام ہے، کچھ جملے جو ہیں لوگوں نے بنا دیے، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید میں سے آیات کم ہوئی ہیں جو اللہ نے نازل کیے تھے لیکن موجودہ قرآن میں نہیں ہیں؟ وہ تو پورے مسلمان کہتے ہیں، وہ تو صرف میرا نظریہ نہیں ہے، سب لوگ کہتے ہیں بھائی، بخاری، مسلم، اتنے روایات ہیں، سب کہتے ہیں، بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کا نام منسوخ التلاوہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ قرآنی آیات تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن ہونے سے نکال دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ تو سب مسلمان کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآنی آیات تھے جو نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے آیات وہ کیا کہیں گے منسوخ التلاوہ ہے، لیکن منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں سے آیات نکالی گئی ہیں، شہادت دیا، مثلا عائشہ ہے، عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، ان لوگوں نے، ان میں سے کسی نے شہادت نہیں دیا بھائی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، کسی کے پاس۔ اقوال یہی ہیں کہ قرآن میں سے آیات نکال دی گئی ہیں۔ اچھا، بعد میں علماء نے کہہ دیا کہ بھئی یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ بھائی جن لوگوں نے کہا کہ آیات نہیں ہے قرآن میں سے، انہوں نے نہیں کہا منسوخ التلاوہ ہے، انہوں نے نہیں کہا منسوخ التلاوہ ہے، یہ تو علماء نے بعد میں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء نے بعد میں بنا دی۔ آپ کو فرق کرنی چاہیے کہ بعض چیزیں جو علماء بنا کر دین میں داخل کر دیتے ہیں اس کو حقیقت کا نام دیتے ہیں۔ بھائی اگر اس کی کوئی حدیث ہے، آیا ہے، روایت ہے تو وہ صحیح ہے، اگر آیا روایت نہیں، انہوں نے اپنے آپ سے بنا دیا، دین میں داخل کر دیا ہے، تو پھر اس کا جو صحیح ایڈریس ہے نا، اس کا جو صحیح عنوان ہے وہ دے دینا چاہیے کہ یہ علماء کا کام ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی کہ قرآن کریم میں سے اس میں سے کیا آیات، وہ بعض آیات 3 پیغمبر پہ نازل ہوئی ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے، اس میں تو سب وہ تو کوئی اس کا منکر نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ منسوخ التلاوہ کا نام دیتے ہیں۔ اب منسوخ التلاوہ کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات تھیں، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اب نہیں ہے، اللہ نے خود اس کو قرآنیت سے نکال دیا۔ اب ان سے دلیل مانگو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اقوال علماء کے اقوال۔ جن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآنی آیات تھیں اور یہ ضائع ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضائع ہو گئی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضائع ہو گئی، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، ٹھیک ہے نا، منسوخ التلاوہ۔ یہ بعد میں علماء نے کہا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ علماء کا عنوان ہے، اوکے۔ تو بات یہ ہے کہ شیعہ علماء اکثر یہ کہتے ہیں، مخالفین کے علماء یہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت آپ کو نہیں بتاتے۔ جو بات وہ مخالفین کے علماء کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کی قرآنیت ختم ہو گئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ۔ اب منسوخ التلاوہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں منسوخ التلاوہ کی۔
نہ کوئی حدیث نہ کوئی صحابی کا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی منسوخ التلاوہ، ختم بات. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تمام یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی یہ ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر کی روایت ہے کہ یہ قرآن یہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ آیات ایسی ہیں جو اس میں لکھی نہیں ہوئی. جی اضافے کی بات کوئی نہیں کر رہا، اضافے کا مدعی کوئی نہیں ہے، اس میں نقصان کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جو کہ سب کہتے ہیں کہ اس میں نقصان واقع ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی قائل نہیں ہے. مخالفین کے سب علماء کہتے ہیں نقصان واقع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے خود نکال دیا اس میں سے. اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے نکال دیا ہے. جنہوں نے کہا کہ آیات حذف ہو گئی، انہوں نے کہا عوام نے نکال دیا نا، لوگوں نے نکال، انہوں نے نہیں کہا اللہ نے نکال دیا. یہ علماء کی بات ہے کہ اللہ نے نکال دیا. لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے قسمی اللہ قرآن کی آیت نازل اللہ نے کہا کہ ہم نے خولا کی بات عرشوں پہ سن لی. میں آپ کو بات میری آ رہی ہے نا خولا کا قصہ؟ اور یار یہ قسم اللہ قول التي تجادلك في زوجها، وہ آپ سے آ کر میرے نبی سے لڑ رہی ہے یا بات کر رہی ہے تجادلہ کا مطلب. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ایک وے چل رہا ہے کہ اللہ پاک بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ طلاق اس طرح ہوتی تھی، لیکن اللہ نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد تیری بات سن لی اور یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد طلاق اس طرح نہیں ہوگی. جو بھی یہ کام کرے گا اس کے اوپر حد جاری کر دے گی، وہ حکم کو کھانا کھلائے گا یا روزے رکھے گا، اور آپ نے اس چیز سے منع فرما دیا. اس وے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت یعنی تبدیل ہوئی یا پھر حکم تبدیل ہوا، یا پھر کچھ آیات ہی ایسی ہیں جو واقعہ چھپا لی گئی ہیں اس قرآن سے. تو جماعت مخالفین کے ہاں جو روایات ہیں اس مسئلے پر اور شیعہ جو روایات ہیں تو اس میں تو احادیث بہت زیادہ ہے نا. کوئی حدیث کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ اس میں سے آیات کم نہیں ہوئی ہے. حدیث سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آیات کم ہو گئی ہیں دونوں فریقین کے. شیعہ احادیث اس بات پہ مصر ہیں کہ وہ ان لوگوں نے نکال دیا آیات سیاسی اغراض کے تحت، کہ صحابہ نے وہ نکال دی وہ آیات جو ان کے حکومت کی مصلحت میں نہیں تھیں، ان کی خلافت کا اس سے ابطال ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لیے وہ آیات نکال دی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات اللہ یار صاحب، ہم اکثر جو ہے نا مطلب علماء کے ساتھ یا کسی بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ ہمیں ایک حدیث کا حوالہ دیا کرتے تھے اور قرآن کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ کو پتہ ہوگا کل ہے. اس کے متعلق ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایک دن نماز کے اندر یہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے پناہ و خدا جو ان کے ایسا کوئی یہ ہماری حدیث نہیں، یہ مخالفین کی ہوگی، ہماری نہیں ہے. مخالفین کی بات ہے، مطلب مخالفین کا مطلب وہ نہیں، مخالفین کا مطلب وہ جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر ہر کسی کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں. مخالفین اب ہمارے مخالف ہونے کے تو ہم نہیں جانتے نا، تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تھینک یو بھائی، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ بات یہ کہ اللہ یار صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع و مذہب کہ اہل تشیع و مذہب جو ہے یہ کہتا ہے حدیث وغیرہ، یہ آپ کا مین موٹو اور مین مقصد کیا ہے؟ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، حق کا رستہ صرف اہل تشیع ہے، وہ سب کے سب اہل تشیع ہو جائیں؟ وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ سب لوگ دنیا کائنات میں شیعہ ہو جائیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی باتوں کو جن کو چھپایا گیا ہے اس اور جو علماء ظاہر نہیں کرتے سیاسی اغراض کے بنا پر یا مصالح کے بنا پر یا ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو ہم ظاہر کریں شیعہ عوام کے سامنے، تاکہ شیعہ عوام ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب حق ہے. اور جو مسلمان ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی انحراف کے، وہ سب کے دسترس میں ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے میرے بھائی. اوکے.